پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کریمانہ سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اسلامی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ملنے کے بعد آپ کا جو حال تھا وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ کسی مثال سے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی وضاحت کی حاجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نبوت ملنے سے پہلے بھی اخلاق کریمانہ اور شریفانہ عادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب اور اہم ترین واقعہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر ان کو اغوا کر کے مکہ میں آ کر کے فروخت کر دیا۔ چنانچہ حکیم ابن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت زید ابن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں۔ ادھر حضرت زید کے ابا، ان کے گھر کے لوگ بے انتہا پریشان ہیں۔ ان کے ابا زید کی جدائی کے غم میں، زید کے فراق میں مختلف اشعار کہا کرتے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ زید کہاں ہے تو میں اس کی تلاش کے لیے نکلتا۔ سواریاں تھک جاتی لیکن میں نہیں تھکتا، مجھے موت آ جاتی لیکن میں ان کو تلاشتا رہتا۔ مجھے میری موت کے علاوہ اس کو تلاشنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ مختلف قسم کے محبت بھرے اشعار کہا کرتے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو ان کی ملاقات مکہ مکرمہ میں حضرت زید سے ہوئی تو انہوں نے ان کو والد کے فراق اور غم کا حال بتایا تو حضرت زید نے بھی یہاں سے کچھ اشعار کہے، جس کا حاصل تھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، میں شریف لوگوں کے پاس ہوں، میں کریم لوگوں کے پاس ہوں۔ جب ان کے والد کو حال معلوم ہوا تو آپ فدیہ کی رقم لے کے اور بڑا پیسہ مال و دولت لے کر کے مکہ مکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ کے پاس آ کر منتیں کی، سماجتیں کی اور طرح طرح کی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا زید آپ کے حوالے ہے، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جتنا چاہے فدیہ کی رقم لے لیں، جتنا پیسہ لے لیں، آپ زید کو آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ زید آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، آپ زید کو بلا کر پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہیں گے تو میں زبردستی ان کو یہاں سے نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ دیکھو میرا حال تم کو معلوم ہے، تم اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تم کو یہاں بھی رہنے کا اختیار ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھلا میں آپ پر کس کو ترجیح دے سکتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں۔ ان کے والد اور ان کے چچا نے بیک زبان کہا کہ اے زید، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں اور تم غلامی کو پسند کرتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے ان میں وہ باتیں دیکھی ہیں جس کی بنیاد پر
میں ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں۔ ان کی صحبتوں میں نے وہ باتیں دیکھی ہیں جو مجھے کہیں اور نہیں ملے ہیں۔ میں کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جدائیگی اختیار نہیں کر سکتا۔ مجھے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دینا میرے لیے آسان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ان جذبات کو دیکھا، اس جواب کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود میں اٹھا لیا اور اعلان فرمایا کہ زید آج سے ہمارا بیٹا ہے۔ ان کے ابا اور ان کے چچا نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا متبنہ بنا لیا ہے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انتہائی خوشی وہ لوگ مکہ مکرمہ سے واپس ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید ایک بچے ہیں، کسی بچے کا کسی اجنبی آدمی کے پاس رہنے کو گوارا کرنا اور اپنے ماں باپ، چچا اور گھر اور خاندان کے لوگوں کو چھوڑ دینا اور ان کی محبتوں کو قربان کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں آپ کے یہاں وہ شرافت، وہ کرامت، وہ اخلاق کریمانہ دیکھے تھے جس کی بنیاد پر ان کے دل نے ان کو مجبور کیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنا آسان بات ہے، لیکن عملی طور پر یہ اتنا مشکل کام ہے۔ گھر کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی اگر کوئی آدمی دے سکتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس قربانی کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ پا رہا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور آپ کے رحم و کرم تھا، آپ کی محبتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا حال یہ تھا کہ اسلام کا کلمہ کے اعلان کے بعد مسلمانوں نے جو مانا، لیکن اسلام سے پہلے ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا۔ موافقین سے پہلے مخالفین نے آپ کو تسلیم کیا تھا۔ مسلمان سے پہلے مکہ کے مشرکین نے آپ کو تسلیم کیا تھا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا کرتے تھے، الصادق الامین کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ کو آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس جمع کیا کرتے تھے، آپ کے فیصلوں پر بھروسہ کیا کرتے تھے، آپ کو ایک پاک باز نوجوان سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اوصاف اور شرافت و کرامت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، آپ غار حرا کے اندر ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ کو اقرا کی تعلیم کی ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب پیغام پہنچایا ہے، پہلی وہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہو گئے۔ آپ گھر آئے، پسینے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، آپ پر کپکپی طاری ہے۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھ پر گھبراہٹ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس وقت جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے بارے میں گواہی دی تھی، وہ ایک عبرت ہے ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، خاص تر ان لوگوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی پاک بیوی ہیں، اس وقت ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، نبوت کیا چیز ہوتی ہے وہ نہیں جانتی ہے، اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی کیا ہوتی ہے وہ اس کو نہیں جانتی ہے، لیکن انہوں نے
उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया और कहा कि आप घबराइए नहीं, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व ताला आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तबारक व ताला कसम खा के कह रही हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। क्यों ज़ाय नहीं करेगा? हज़रत खदीजा को आपके बारे में किस बुनियाद पर इतना एतमाद था कि आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा? हज़रत खदीजा ने आगे कहा, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तस्दुकुल हदीस। फरमाती हैं हज़रत खदीजा आपके औसाफ बयान कर रही हैं, इन्नका लतसिलुर रहम, कि आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, रिश्तेदारी को निभाते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और कोई मुसीबत ज़दा अगर होता है, कोई परेशान हाल होता है, तो आप उसकी परेशानी को उठा लेते हैं। कोई आदमी अगर परेशानी में है, बोझ में दबा हुआ है, आप उसके बोझ को उठाते हैं, उसकी परेशानी को हल करते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, जिन लोगों के पास कमाने खाने का कोई सहारा नहीं है, कोई ज़रिया माश नहीं है, रोज़गार का जिसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, आप उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करते हैं। बेरोज़गारों के लिए आप कमाते हैं, कमा कर उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करते हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तबारक व ताला बयान करती हैं। व तुक़री ज़ैफ़ा, और आप मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों को खाना खिलाना यह आपकी आदत है। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जब कभी किसी पर कोई मुसीबत आती है, आफत आती है, हालात आ जाते हैं और आदमी परेशान हो जाता है, तो आप उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं। यह उस वक्त की बात है जब आपको नबूवत नहीं मिली थी, उस ज़िंदगी की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा गवाही दे रही है कि मुसीबत में काम आना आपकी फितरत है, रिश्तेदारों का ख्याल करना आपकी आदत है। आपका अखलाक का हाल ये है कि कोई अगर बोझ में दबा हुआ होता है तो आप उसको बोझ से नजात अता फरमाते हैं। आपकी आदत शरीफा ये है कि जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करते हैं। आपकी आदत शरीफा ये है कि आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप तलाशते हैं जहाँ कोई अगर मुसीबत में मुब्तला नज़र आता है तो उसकी मुसीबत को दूर करते हैं। और फरमाया व तस्दुकुल हदीस, और आप जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं, आपकी बात में झूठ का कोई शायबा नहीं होता। आज रूए ज़मीन पर अंदाज़ा लगाइए कि झूठ से दुनिया भरी हुई है, क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या इस्लाह के दावेदार और क्या फसाद की बात करने वाले। ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, झूठ से ज़िंदगी भरी हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा बयान कर रही है कि आपकी ज़िंदगी सच्चाइयों से भरी हुई है। व तुअद्दिल अमाना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप अमानत को अदा करते हैं। आपके पास जो कुछ भी रखा जाता है उसमें आप खुर्द बुर्द नहीं करते हैं, बल्कि आप अमीन हैं। और ये दो औसाफ इतने छाए हुए थे आप पर कि आप नबी मिलने से पहले लोग अस्सादिक अल अमीन मक्का वाले लोग कहकर पुकारते। आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा ने इन्हीं औसाफ की बुनियाद पर, आपके इन्हीं अखलाक़ करीमाना की बुनियाद पर, आपकी ज़िंदगी की इन्हीं शराफ़तों की बुनियाद पर उन्होंने इंतहाई मुकम्मल भरोसे के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ और कसम खाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया कि जिसके इतने अच्छे अखलाक हो सकते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़ाया कर सकता है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है
اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ایسی زندگی ہے جس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنی زندگی کو بنایا جائے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، جب بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت مرتبہ یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمان والوں کی ضرورت ہے، یا جو لوگ اس کو مانتے ہیں صرف اسی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کی زندگی کی پہچان حاصل کر کے آپ کی زندگی پر عمل کرنا صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر اس آدمی کی ضرورت ہے جو دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہتا ہو اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ جہنم میں جو آگ دہکائی گئی ہوئی ہے اس آگ سے جو بھی بچنا چاہ رہے ہو، اور جنت اور جہنم یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ آخرت کی آگ ایک مسلم حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں طاقت و قوت کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر آدمی حق کو دبایا جا سکتا ہے لیکن جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں، جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچیں، تو اس کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دیے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ نے اپنے بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں شریفانہ اخلاق کو پورا کروں۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں۔ آپ مقصد زندگی بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد حسن اخلاق کو پورا کرنا ہے، حسن اخلاق کو مکمل کرنا ہے، حسن اخلاق کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اندھیرا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بھی ہم سب کی اور پوری دنیا کی لوگوں کی حفاظت فرمائے۔